کہنے کو تو یہ ایک ٹریفک حادثہ تھا، مگر مختلف قومیتوں کے طاقتور گروہوں پر مشتمل ایک منفرد ڈیموگرافک پس منظر رکھنے والے شہر کراچی میں ٹریفک حادثہ کسی ٹائم بم سے کم نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، شہر کی تاریخ ہمیں بتاتی۔ 1964 کے مہاجر پشتون فسادات کی وجہ ٹریفک حادثے میں ایک نوجوان کی ہلاکت پڑی۔ 1985 میں بشر زیدی کی بس حادثے میں ہلاکت کے بعد شہر ایک طویل عرصے تک خون آشام لسانی فسادات کا شکار رہا۔ لسانی فسادات کا یہ ٹائم بم گزشتہ روز رام سوامی ٹریفک حادثے میں 20 سالہ شاہزیب کی ہلاکت کے بعد اس وقت پھٹنے کے انتہائی قریب تھا جب مشتعل علاقہ مکینوں نے حادثے کے ذمہ دار ڈمپر کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی، لیکن ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر اپنے مسلح ساتھیوں کے ہمراہ پہنچے اور مظاہرین پر براہ راست فائرنگ شروع کر دی۔ یہ ریاست میں ریاست قائم کرنے کی مافیا طرز کی کوشش تھی۔ میں ہوں عزیر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ایک ہفتے میں 7,000 ای چالان بھگتنے والے کراچی کے عام شہریوں کی تیز رفتار ہیوی وہیکلز یعنی ڈمپر سے حفاظت شہر کی انتظامیہ کے لیے اتنا مشکل ٹاسک کیوں ہے؟ 2024 کے آخری اشرے سے یہ ڈمپر کی ٹکر سے شہری ہلاکتوں کا شور اچانک کیوں سنائی دینے لگا ہے؟ ہر ٹریفک حادثے کے بعد ڈمپر جلانے کے واقعات کیا واقعی حقیقی عوامی رد عمل ہے یا کوئی سوچی سمجھی سازش کا حصہ، یا یہ سازشی بیانیہ محض مفروضوں اور فرضی کہانی ہے؟ مسئلہ قانون کی حکمرانی، بے ہنگم ٹریفک، پولیس کی غفلت، ٹوٹی پھوٹی سڑکوں سے جڑا یہ مسئلہ سیاسی ہے یا انتظامی؟ قاتل ڈمپر سے منسوب اسی خونی ڈرامے کی حقیقت کیا ہے؟ آج یہی کھوج میرا ہدف ہے۔ شاہزیب کے لیے رام سوامی اور گجرآباد کی تنگ گلیاں اور گنجان سڑکیں کبھی انجان نہیں رہے۔ اس کا بچپن، لڑکپن یہی گزرا، جوانی کی شروعات بھی یہی ہوئی اور 4 ماہ پہلے وہ دلہا بنا اپنی بارات لے کر بھی اسی سڑک سے ہی گزرا تھا جہاں 4 نومبر کی رات اس کی کچلی ہوئی لاش پڑی۔ بد نصیب شاہزیب اپنی بائک پر گھر جاتے ایک تیز رفتار ڈمپر کا نشانہ بنا۔ معمول کے مطابق حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور تو موقع سے فرار ہو گیا اور مشتعل مظاہرین نے ڈمپر کو آگ لگا، لیکن معاملہ اس وقت مزید بگڑ گیا جب ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ موقع پر پہنچے اور مظاہرین سے الجھ پڑے۔ اس دوران مسلح گارڈز نے فائرنگ شروع کر دی۔ رام سوامی میں ہنگامے کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی کہ لانڈھی میں ٹرالر نے 2 نوجوانوں کو رون ڈالا۔ واقعے میں 20 سالہ کاشان موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ کراچی کی سڑکوں پر اندھا دھند دوڑتے ڈمپر، ٹرالر اور ٹینکرز کے ہاتھوں عام شہریوں کی ہلاکت 2025 کا نیو نارمل، اور ایک نیو نارمل حادثے کے بعد مشتعل شہریوں کا ذمہ دار ڈمپر، ٹرک، ٹرالر کو نظر آتش کرنا بھی ہے۔ صرف 10 ماہ کے 300 دنوں میں 5,000 سے زیادہ حادثات، 750 ہلاکتیں اور 10,000 سے زیادہ زخمی ریکارڈ پر ہیں۔ مرنے والوں میں سے 217 صرف وہ بد نصیب ہیں جنہیں ہیوی گاڑیوں نے رون ڈالا تھا۔ کیا 2025 میں ٹریفک پولیس کی کارکردگی مزید خراب ہو گئی ہے یا ڈمپر اور ہیوی گاڑیوں کا نیٹ ورک مافیا کا روپ دھار چکا جو شہر میں ایک بے قابو راج کی مالک ہے؟ اور شاید اسی لیے ڈرائیورز کی غفلت اور دیدہ دلیری بھی بڑھ چکی ہے۔ حقیقت جاننے کے لیے ہم 2024 میں چلتے ہیں جب شہر میں ٹریفک حادثات میں 771 ہلاکتیں ہوں، یعنی کسی بھی دہشت گردی کے واقعات سے زیادہ ہلاکتیں۔ لیکن آخری اشرے میں اچانک سے ڈمپر سے جڑے ٹریفک حادثات میں اضافہ ہوا اور صرف 12 روز میں ہیوی ٹریفک کے حادثات میں 22 اموات ریکارڈ ہوئی۔ 2025 کے پہلے 2 ماہ کے دوران ٹریفک حادثات سے مرنے والوں میں 30 افراد ہیوی ٹریفک کی ٹکر سے جاں بحق ہوئے، جن میں اکثریت موٹر بائک سواروں کی۔ ہیوی وہیکلز کی ٹکر سے بڑھتے حادثات کا رد عمل شہری آبادی نے ذمہ دار ہیوی وہیکلز کو نظر آتش کر کے دیا، اور پھر ڈمپر ایسوسی ایشن تحفظ کے مطالبے پر سپر ہائی وے پر دھرنا دے کر بیٹھ جاتی ہے، اور یوں کراچی کا سڑک کا ذریعہ ملک بھر سے منقطع ہو جاتا ہے۔ ٹریفک حادثہ، رد عمل میں مظاہرین کا ہنگامہ، ہیوی گاڑیاں نظر آتش اور پھر ڈمپر ایسوسی ایشن کا دھرنا، یہ ایک تناؤ سے بھرپور ایکویشن بن چکی ہے جو انتظامی بدنظمی اور لاقانونیت سے جڑے مسئلے کو آہستہ آہستہ سیاسی سنگینی کی جانب لے جا رہی ہے۔ میرا اشارہ کراچی میں آبادی کی نسبت سے ہے جس کے مطابق شہر میں ڈمپر، ٹرالر اور ہیوی وہیکل زیادہ تر پشتون افراد کی ملکیت ہے، جبکہ حادثات میں جاں بحق ہونے والوں کی زیادہ تعداد مقامی اردو بولنے والوں کی ہے۔ ماضی میں 2 بار ایسے ہی ٹریفک حادثات خون آشام پٹھان مہاجر فسادات کا سبب بنے تھے۔ رواں سال رام سوامی میں دونوں فریقین کے آمنے سامنے آنے اور فائرنگ کے علاوہ بھی کئی بار ڈمپر سے جڑے تنازع میں کشیدگی کو ہوا ملی۔ فروری میں مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد کو 6 ٹینکر اور ڈمپر جلانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ رہا ہونے کے بعد انہوں نے اپریل میں ڈمپرز حادثات کے خلاف احتجاجی ریلی نکالنے کا اعلان کیا جو صاف الفاظ میں عوامی سطح پر دانستہ کشیدگی بڑھانے کا اشارہ تھا۔
इंतजामिया ने दफा 144 लगाकर 80 अफराद को गिरफ्तार कर लिया तो मुंतजमीन को रैली मनसूख करना पड़ी। लेकिन सवाल ये है कि सियासी पारा अंडर कंट्रोल रखने में कामयाब इंतजामिया हैवी गाड़ियों को कानून के ताबे लाने में नाकाम क्यों होती? कराची में 4.5 लाख हैवी व्हीकल्स हैं, जिनमें से 24,000 डंपर्स हैं। हादसात बढ़ने पर जब इंतजामिया ने हैवी व्हीकल्स के लिए औकात मुकर्रर किए तो साथ ही 3500 हैवी व्हीकल्स को इस्तिस्ना भी दिया। लेकिन यहाँ अहम यह है कि डंपर, टैंकर और ट्रॉलर से होने वाले ज्यादातर हादसात दिन और शाम के औकात में हुए। मतलब ये कि डंपर माफिया ने हुकूमती पाबंदी को हवा में उड़ा दिया। कराची में हैवी व्हीकल से बढ़ते हादसात की वजह एक कानूनी सुकम भी है। हादसे का जिम्मेदार अमूमन हैवी व्हीकल लाइसेंस का हामिल होता है, इसलिए कानूनी तौर पर उसे जल्द जमानत मिल जाती है। इस मसले का हल सिर्फ यही है कि हुकूमत लाइसेंस देने के लिए या तो इंतहाई सख्त पैमाने मुकर्रर कर दे या फिर हादसाती मौत और गफलत में फर्क के लिए वाकयाती शहादतों के तहत ड्राइवर को हादसे का जिम्मेदार ठहराने का कानून बनाए। कराची की सड़कों पर बेशतर हैवी गाड़ियों का वजन खिलाफ कानून है। जहां 24,000 टन तक का वजन रखने वाली हैवी गाड़ी चलनी चाहिए, वहां 40,000 टन की हामिल गाड़ी चल रही होती है। और यूं जब वो सामान से लदी होती है तो मजमूई वजन 80,000 टन तक पहुंच जाता है। कानूनी वजन से जायद की गाड़ी शहर की सड़कों की उम्र भी घटाने की वजह है। और सबसे बढ़कर कराची का खराब और तबाह होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी ट्रैफिक की अंधाधुंध रफ्तार की वजह है। कराची में अगर पानी लाइनों के जरिए और मुसावी तौर पर तकसीम हो रहा होता तो क्या शहर में किसी वाटर टैंकर की जरूरत पड़ती? और अगर कराची की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे भरे होते और क्रैक्स को भर दिया जाता तो क्या फिर भी हादसात की शरह यही रहती? यकीनन नहीं। सड़कों और हाईवेज का बेहतर और मुकम्मल बहाल शुदा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत सफर की यकीन दहानी। कराची में ई चालान का निफाज और एक हफ्ते के दौरान आम शहरियों के 7,000 ई चालान हैवी गाड़ियों की तेज रफ्तारी पर काबू पाने में नाकाम ट्रैफिक पुलिस का अच्छा कारनामा है। लेकिन आम आदमी पर अपनी अमलदारी साबित करने वाली ये ट्रैफिक पुलिस डंपर में सीसीटीवी कैमरों की इंस्टॉलेशन में क्यों नाकाम हुई है? सीधा जवाब है खूनी डंपर माफिया की गुंडागर्दी और भारी भरकम पेशकश इस नाकामी का पस मंजर है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि चालान और हैवी गाड़ियों की हद रफ्तार 30 किलोमीटर रखने के लिए ट्रैकर सिस्टम अच्छे इक़दाम। कराची ट्रैफिक पुलिस अब तक 10,000 गाड़ियों में ट्रैकर्स लगा चुकी। सेफ सिटी कराची में 11,000 सीसीटीवी कैमरे लगाने पर भी काम चल रहा है। वैसे उम्मीद करनी चाहिए कि ये इक़दाम शहर में ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर कर सकेंगे। लेकिन डंपर माफिया को कानून को राह दिखाए बगैर मासूम शहरियों की हलाकतों को रोकना मुमकिन नहीं होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।